بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان آیات کریمہ کا سادہ سا ترجمہ کہ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، بت وغیرہ اور لاٹری کے تیر، یہ سب خراب باتیں ہیں اور شیطانی اعمال ہیں. ان سے بہت زیادہ پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے اور اللہ کی عبادت سے روک دے. تو جب اتنا بڑا نقصان دہ ہے تو کیا تم اس سے باز آ جاؤ گے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احتیاط کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم بے رخی کرو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ اللہ کی بات کو پہنچانا ہے. ہاں، اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اگر وہ اس آیت کے نزول سے پہلے کچھ غلط چیزیں کھا چکے ہیں تو اس پر گرفت نہ ہوگی. اور جب وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اعمال میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے. پھر مزید محنت کرتے ہیں تو اور ایمان میں نکھار آتا ہے. پھر مزید محنت کرتے ہیں تو حضور حق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہیں حضور حق نصیب ہو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں. ایمان اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام انبیاء، کتابوں، ملائکہ، آخرت، سب ضروریات دین پر یقین کا نام ہے.
اور بندے کے اس یقین یا ایمان کا گواہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ مجھے پانی لا دو، وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کی بات مان لی، بالکل پانی لا، لیکن لا کر نہیں دیتا، تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ اس نے بات مانی؟ زبانی کہتا ہے آپ کی بات مانی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن لا کے نہیں دیتا۔ اعمال اور ایمان کی یہی نسبت ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیری عظمت کے قائل ہیں، تیرے نبی کی صداقت کے قائل ہیں، لیکن کام اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کیا جائے تو یہ تو ماننا نہ ہوا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں، کردار میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، اغذیہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روکتی ہیں اطاعت الہی سے۔ ان میں سب سے پہلا ذکر ایسی چیزوں کا فرمایا جو انسان کے حواس مختل کر دیتی ہیں۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے کسی قسم کا بھی، تو نشے کی کیفیت میں اس کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، بات سمجھ نہیں سکتا، بھلے برے کی تمیز نہیں ہے۔ تو جب حواس ہی مختل ہوں گے تو اطاعت کیا کرے گا؟ اس سے تو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اے ایمان والوں، یقیناً خمر یعنی نشہ آور مشروب وہ کوئی بھی ہو جس کے پینے سے نشہ ہوتا ہو۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ شراب لکھ دیتے ہیں۔ شراب کسی بھی پینے والی چیز کو شراب کہا جا سکتا ہے۔ شراب کا ترجمہ عربی میں یہ ہے پینے والی چیز۔ شربوں سے ہے پینا، شرابہ کا معنی ہے پینا، کوئی بھی پینے والی چیز ہو اسے شراب کہتے ہیں۔ تو ہم میدان عرفات میں تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچتے پھرتے تھے مشروبات کے۔ اس وقت یہاں پاکستان میں ٹن نہیں ہوتے تھے، وہاں ہوتے تھے، ان میں جوس بھی ہوتا تھا اور وہ 7 اپ وغیرہ بھی۔ تو وہ صدا لگاتے پھرتے ہوتے تھے شراب شراب شراب، پینے کی چیز ہے، مشروب بیچ رہے ہیں۔ تو یہاں قریب کے ایک حاجی صاحب وہاں تھے، وہ اسے ملے تو کہنے لگے دیکھو یار عجیب بات ہے، یہ عرفات میں شراب بیچتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ 7 اپ ہے، کچھ جوسز ہیں۔ شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے کی چیز۔ تو یہاں بھی اردو میں ترجمہ شراب کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں شراب صرف ایک خاص مشروب کا نام ہے جس سے نشہ ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی مشروب ایسا ہو جو نشہ آور ہو وہ خمر ہے، جسے پی کر نشہ ہو جائے، حواس مختل ہو جائیں، وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔ تو فرمایا یقیناً ایسا مشروب کی جو نشہ آور ہو، والمیسر ہو اور جوا، والانصاب اور بتوں سے امیدیں، والازلام اور لاٹری۔ اگر آج کے دور میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو لاٹری، چونکہ انہوں نے ترجمہ یہاں کر دیا قرع کے تیر، تو وہ قرع نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتی ہے نا کہ آپ 10-10 روپے کے ٹکٹ خریدتے ہیں، وہ لاکھوں لوگ خرید لیتے ہیں، تو 2-4 کو کچھ انعام مل جاتا ہے، باقی سارے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح کرتے تھے کہ کوئی اونٹ خریدا، اب وہ اونٹ انہوں نے ذبح کیا تو اس میں 8-10-15-20 آدمی حصے دار تھے، وہ 20 آدمی حصے دار تھے تو 20 تیر لے لیے، تو ان پر مختلف چیزیں لکھ دیں۔ اگر 10 من گوشت ہے تو کسی پر 1 من لکھ دیا، 1 تیر خالی چھوڑ دیا، دوسرے پر 2 کلو لکھ دیا۔ تو
پھر وہ ان کو کہتے تھے کہ تیر نکالو، ایک ایک تیر کوئی نکالتا، جس پر جتنا ہوتا اس کو اتنا مل جاتا، جس کا خالی ہوتا وہ خالی رہ جاتا، تو وہ اونٹ 2 4 5 آدمیوں میں سارا تقسیم ہو جاتا، باقی 10 12 جو ہوتے حصے دار وہ خالی رہ جاتے۔ تو وہی حال آج کی لاٹری کا ہے کہ آپ ٹکٹ خریدتے ہیں، بے شمار لوگ، اور 2 4 کا وہ انعام نکل آتا ہے، باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ قرعہ جو ہوتا ہے، یہ اردو میں انہوں نے اس کا ترجمہ قرعہ کر دیا۔ قرعہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ایک جیسی ہیں، ایک چیز کے ہم نے 2 حصے کیے ہیں، اب 2 حصے دار ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ کس کو کون سا حصہ ملے، دونوں ایک جیسے ہیں لیکن وہ اس پہ مطمئن نہیں، تو قرعہ ڈالا جاتا ہے کہ کس کو کون سا حصہ ملے، اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ قرعہ اسے کہتے ہیں کہ جو برابر کی چیزیں برابر کے حقداروں میں برابر تقسیم کی جائیں۔ ایک چیز کے 5 حصے دار ہیں، اس کے 5 حصے کیے، اب ان کا آپ نے نام رکھ دیا 1 2 3 4 5، تو 5 برابر ہیں۔ اب لینے والے متفق نہیں ہوتے تو آپ وہ 1 2 3 4 5 لکھ کے پرچیاں بنا دیتے ہیں، ایک ایک پرچی اٹھا لو، جس کے حصے میں جو نمبر آیا وہ اس کا، تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے۔ یہاں جس کا ازلام کا ذکر ہے یہ لاٹری ہے۔ فرمایا رجسن، یہ بہت کبھی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کام ہے، نشہ پینا، جوا کھیلنا، بتوں سے امیدیں وابستہ کرنا یا لاٹری وغیرہ ڈالنا، یہ شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان کے قریب بھی مت پھٹکو تاکہ تم کامیاب رہو۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے ایک دانشور، میں ایک دن سن رہا تھا، وہ ٹیلی ویژن پہ یہی موضوع زیر بحث تھا، تو اس میں شراب کا تذکرہ بھی آیا، تو وہ چونکہ خود بڑے رسیاں ہیں شراب کے، تو وہ فرما رہے تھے کہ شراب کے بارے قرآن میں کوئی حرمت کی آیت نہیں ہے، اسے حرام نہیں قرار دیا گیا، یہ کہا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، یعنی اس سے پرہیز کرو۔ پرہیز کبھی بد پرہیزی بھی ہو جاتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مغالطہ دراصل عربی کے الفاظ کو اردو میں سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اردو میں تو شاید اجتناب کا مطلب پرہیز ہی ہو، لیکن عربی میں جب یہ آتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، یا اس سے اجتناب کرو، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے متعلقات سے بھی بچو، ان کاموں سے بھی بچو جو اس کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کے اسباب سے بھی بچو۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ شراب کے جتنے متعلقات ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ مثلا ایک آدمی شراب نہیں پیتا، ایک اسے مزدوری پہ، اس کے پاس ریڑھا ہے یا جانور ہے، اس پر مزدوری پہ لاد کے لے جاتا ہے، ایک دکان سے دوسری دکان پہ پہنچا دیتا ہے، فرمایا اس کی مزدوری بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی پیتا نہیں، اٹھا کر دوسرے کو پکڑاتا ہے، وہ عمل بھی ہے، یعنی اس کے متعلقات جتنے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک نشہ آور مشروب اور ایک خنزیر، ان کے متعلقات بھی حرام ہیں کہ کوئی کسی کے پاس ٹرک ہے، وہ کسی کے خنزیر اجرت پر لاد کے لے جاتا ہے، وہاں جا کے اتار دیتا ہے، وہ اجرت بھی حرام۔ یعنی ان سے جن جن چیزوں کا تعلق بنتا ہے وہ بھی حرام ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اس قدر خبیث اور گندے اور شیطانی کام ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں قرآن کریم میں اجتناب آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے متعلقات کے قریب بھی مت پھٹکو، اس کے قریب ہی مت پھٹکو، وہ کام بھی چھوڑ دو جو مثلا شرابیوں کے پاس بیٹھنا تو اب منع نہیں ہے، اگر وہ پیتے ہیں تو خود پیتے ہیں، لیکن اجتناب کا جو لفظ استعمال، اس کی وجہ سے شرابیوں کی صحبت بھی حرام ہوگی۔ آپ شراب پیتے نہیں، شراب پینے والوں کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہو گیا کہ اس کی وجہ سے آپ بھی شراب میں جا سکتے ہیں۔ شراب پر مزدوری بھی حرام ہو گئی، اجرت بھی حرام ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ ڈنمارک جانے کا اتفاق ہوا،
تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سی دکانیں مسلمانوں کی ہیں اور خیر سے سب نمازی بھی ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ان میں سے اکثریت تبلیغی مشن پہ رہتی ہے۔ آج کا مجھے پتہ نہیں، جب میں وہاں گیا تھا تو اس وقت اس حکومت کا یہ عالم تھا، وہ لوگ بڑا انتظام کرتے ہیں، خوشحال ملک ہیں، کہ جس کسی کو کوئی ملازمت ملتی تو پہلا سال 9 مہینے وہ اس کی حاضری ہوتی اور 3 مہینے بتنخواہ چھٹی ہوتی تھی۔ اسی طرح دوسرے سال اسے 6 مہینے کام 6 مہینے چھٹی، اور اس کے بعد 3 مہینے کام 9 مہینے چھٹی، اور سارا سال تنخواہ ملتی تھی۔ ان ملکوں نے ایسے نظام بنائے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ برسر روزگار رہے۔ تو ان میں سے بھی اکثر جو ملازم تھے وہ بھی اب 9 مہینے چھٹی ہے، 3 مہینے کام ہے، 9 مہینے وہ تبلیغ پہ نکل جاتے، تسبیح ہاتھ میں، داڑیاں رکھی ہوئی، نمازیں پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ جتنوں کی دکانیں تھیں ان پر بھی شراب بک رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا بھی کمال کرتے ہیں آپ لوگ، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھی اور شراب بیچتے ہیں، تو یہ تو سارے رزق کو حرام کر دے گی۔ وہ نہیں جی، ہمارے پیر صاحب نے تو فتویٰ دیا تھا کہ تم شراب تو نہیں بیچتے ہو، تم تو بند بوتل بیچتے ہو، اب تم بوتل دیتے ہو، اس میں کیا ہے کیا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ بات پیر صاحب کو کہنا قیامت کے روز اللہ کے روبرو ثابت کریں گے اور تمہیں چھڑا لیں گے کہ جی نہیں، انہوں نے شراب تو نہیں بیچی، انہوں نے تو بند بوتلیں بیچی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ہیں ہیلے اور بہانے، یہ شریعت کے ساتھ کرنا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ شریعت کو نہ ماننے کے لیے بہانے تراشنے کی دلیل ہے۔ جب اللہ کریم نے اجتناب کا حکم دیا اور اس میں گن کر چیزیں رکھی، سب سے پہلے شراب کو رکھا۔ ایسے مشروبات جو حواس سے بیگانہ کر دیں، جو ہوش کو مختل کر دیں، ان کو سب سے پہلے رکھا، چونکہ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ کسی میں بھلے برے کی کیا منہ سے نکل رہا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کیا کام کا، اس کی ہوش ہی نہ رہے۔ یہ تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اور فرمایا اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اب لفظ حرام ہے، حرام کا لفظی معنی عربی میں منع ہے، یعنی شریعت میں جو کام کرنا منع ہے، منع کی جگہ حرام لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ شراب ہی حرام ہے، بلکہ آپ کسی دوسرے کا، یہ میرا پانی کا گلاس پڑا ہے، آپ اٹھائیں تو عرب کہے گا کہ حرام، یعنی منع ہے، تم نہیں اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ پانی حرام ہو گیا، آپ کا وہ عمل منع ہے کہ آپ دوسرے کا پانی کیوں اٹھا رہے ہیں۔ تو عربی میں حرام کا معنی منع ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کام کرنا منع ہے اور یہ حکم دینا کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکو، ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے۔ ایک کام سے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا منع ہے، جب یہ کہا جائے گا تو لفظ ہوگا حرام کہ یہ منع ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکو تو یہ اس حرام سے بہت زیادہ شدید ہے کہ اس کی طرف جتنی چیزیں اس کی طرف مائل کرتی ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ ہمارے دانشوروں نے چونکہ یہ شرابیں پیتے ہیں تو انہوں نے یہ آسرا لے رکھا ہے، اور یہ ٹی وی پہ میں نے سنا تھا کہ جی قرآن میں کہیں بھی شراب کے ساتھ حرام نہیں آیا۔ میں نے کہا حرام تو ہلکا لفظ ہے بھائی، اجتناب آیا ہے، اور اجتناب کا معنی ہے کہ جو چیزیں بھی اس طرف لے جانے والی ہوں وہ ساری بھی چھوڑ دو۔ تو اجتناب اس سے کہیں زیادہ سخت لفظ ہے عربی میں۔ اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پرہیز لکھ دیتے ہیں، فاجتنبوہ، ہو پتہ نہیں اس ترجمے میں کیا لکھا ہے۔ ہاں انہوں نے کچھ تھوڑا سا مناسب لکھا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔
سو ان سے بالکل الگ رہو. انہوں نے پرہیز نہیں لکھا، انہوں نے لکھا سو ان سے بالکل الگ رہو. تو ایک حد تک وہ بھی کفایت کر جاتا ہے کہ یعنی اس کے متعلقات جو چیزیں اس طرف لے جانے والی ہوں وہ بھی منع ہو گئی. یہاں ہمارے دانشوروں نے یہ معنی نکالا کہ یہ اجتناب کا مطلب پرہیز ہوتا ہے، پرہیز کبھی نہیں بھی ہوتی، بد پرہیزی بھی ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو، حواس مختل کر دے. اور یہی اس کی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہی ہے، کل مسکر حرام. ہر وہ چیز، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اور جوا سود، تجارت، یہ الگ الگ تین ذریعے ہیں دولت کمانے کے. جوئے میں بھی بہت سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور چند لوگ دولت بٹور لیتے ہیں. جہاں نفع نقصان کی امید یکساں ہو وہ تجارت ہوتی ہے. جہاں نفع یقینی اور نقصان موہوم ہو وہ جوا اور سود ہوتا ہے. سود پہ کوئی رقم دیتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے اتنے زیادہ ملیں گے. ہوتا ہے کوئی سود لینے والا مر گیا اور رقم ضائع ہو گئی، نقصان کا بھی اندیشہ لیکن کم ہوتا ہے. تجارت میں نفع کی امید بھی ہوتی ہے، نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. چیز خریدی، اس کا بھاؤ گر گیا، نقصان بھی ہو سکتا ہے. خریدی، اس کا بھاؤ چڑھ گیا، فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جوئے میں بھی ہم نے تو جسے دیکھا ہارا ہوا ہے دیکھا، پتہ نہیں جیتتا کون ہے. ایک دن اس ایک جوئے کے اڈے سے جیت کے آتے ہیں، دوسرے میں ہار آتے ہیں. میرا خیال جیتتے وہ ہیں جنہوں نے جوئے کے اڈے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جیتنے والے سے بھی پیسے لے لیتے ہیں، ہارنے والے سے بھی کوئی داخلہ فیس لے ہی لیتے ہیں، اور جسے دیکھو وہ اجڑ کے رہ جاتا ہے. تو فرمایا یہ بھی حرام. اس کے متعلقات کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ایسی محفل جو جوئے کی طرف لے جائے یا ایسے کام جو جوئے کی طرف لے جائیں وہ بھی منع فرما دی. اس کے متعلقات بھی منع ہیں. والانصاب، اور بت وغیرہ. بت کیا ہوتا ہے؟ بت دو طرح کے ہیں. ایک بت تو وہ مجسمہ ہے جو پتھر، مٹی، لکڑی کسی چیز کا تراشا جاتا ہے اور اس میں خدائی اوصاف مان کر لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آنے والا ہے، یہ تو آسان ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، کوئی ایسا کام مت کرو. اب قریب نہ جانے کا مطلب یہ کہ بت بنا کر بیچنا کہ دوسرے اسے پوجیں وہ بھی حرام ہو جائے گا. ایک شخص نے ایک لکڑ یا پتھر لیا، اس نے تراشا، اس کا بت بنایا، وہ اسے پوجتا نہیں، اسے مانتا نہیں، اس میں کوئی خدائی اوصاف نہیں مانتا، وہ بنا کر بیچ دیا. ایک روزگار ہے، ایک پتھر کو تراش کر بیچ دیا، یہ روزگار حرام ہو جائے گا. چونکہ اجتناب ہے، اس کے متعلقات سے بھی بچ کے رہو. دوسرے بت وہ ہیں جو نظر تو نہیں آتے، پتھر کے نہیں ہیں، زندہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وسائل بھی ہو سکتے ہیں، جن پر ہم اتنی امید رکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کی اطاعت، احکام الہی، احکام شریعت چھوڑ دیں لیکن ان کی فرما برداری ضروری سمجھیں کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا. یہ بھی بت. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر میں پڑھ رہا تھا، ان کے ماہوار رسالے میں آتی تھی ایک تقریر میں، انہوں نے فرمایا کہ اذان ہوتی ہے اور ایک مسلمان دکان پہ بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے خیر ہے نماز پڑھ لوں گا، بڑا وقت ہے، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی گاہکوں کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے. تو وہ بیٹھا رہتا ہے، تاخیر کرتا ہے، یا پڑھتا ہی نہیں یا تاخیر سے پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھتا. تو فرمایا اس کے لیے وہی بت ہے کہ اسے اللہ کی رضاکیت پر بھروسہ نہیں
اپنی اس دکانداری سے امیدیں وابستہ ہیں کہ یہاں سے ہی مجھے رزق ملے گا. اگر میں عبادت کے لیے چلا گیا 15 منٹ لگیں گے 20 لگیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ دوسرے دکانداروں پاس گاہک چلے جائیں گے. وہ فرماتے تھے کہ اس کی دکان ہی اس کا نہ صرف بت ہے بلکہ اس نے دکان کو رب مان لیا کہ مجھے پالنے والی یہی ہے. ہمارے یہاں ساتھ ایک جنگل میں گاؤں ہے، وہاں ایک مولانا ہوتے تھے، مجھے ان کا اس میں گرامی یاد نہیں، میں نے شاید یہ واقعہ سرار تنزیل میں لکھا بھی ہے، وہاں ان کا نام نامی بھی لکھا ہے. غریب آدمی تھے اور بڑی قید سالی ہوئی ان سالوں میں، اور بڑا مشکل ہو گیا زمینداروں کاشتکاروں کا گزارا. تو ان کے پاس ایک بھینس تھی بڑی اچھی، اور اس کا دودھ، اس زمانے میں دودھ نہیں بکتے تھے، لوگ گھی بیچا کرتے تھے. تو ہندو بھی یہاں ہوتے تھے، پری پارٹیشن کا وقت تھا، تو وہ اکثر خریدتے تھے ہندو دودھ گھی خرید کر ہی کھاتے تھے. تو ایک دن وہ پھر بارشیں شارشیں ہوئیں، آباد ہوگی بات، ملک آباد ہو گئے. تو ایک دن کسی نے ان سے، وہ گھر بیٹھے تھے، تو پوچھا کہ مولانا یہ قید کے دن اور قید کا عرصہ آپ کا کیسے گزرا؟ بڑی مشکل سے، لوگوں کو تو کوئی شے مل نہیں رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو ان کی بیوی ایک بزرگ خاتون جو تھیں وہ کہنے لگیں کہ ہمیں تو اس بھینس نے بچا لیا، اور ہم اس کا گھی وغیرہ بیچ کر دکان سے ہر چیز مل جاتی تھی، گزارا کرتے رہے. تو مولانا چپ کر گئے. اب جب یہ وقت دوپہر ڈھلتی ہے تو پانی پلانے کے لیے جاتے ہیں. تو گاؤں کے باہر ایک تالاب سا تھا، اور اچھی تکڑی صحت مند بڑی خوبصورت بھینس تھی. اور روزانہ طالب علموں کو کہتے تھے لے جاؤ بھینس کو پانی پہ. اس دن انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا. وہ بھینس کو لے کر تالاب کی طرف چلے گئے. تالاب میں اسے ہانک کر اندر پانی میں لے گئے. وہ جب گہرے پانی میں گئے تو چھری چھپائی ہوئی تھی ڈب میں، نکال کے اس کا پیٹ چاک کر دیا. شور مچ گیا، لوگ بھی پانی پلا رہے تھے مویشیوں کو. وہ زمینداروں نے گھسیٹ گھساٹ کر باہر نکالی، اسے ذبح کیا. مولانا آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے بیوی کا نام لے کر کہا کہ اس نیک بخت نے اسے رب سمجھ رکھا تھا. کہتی تھی اس نے ہمارا قید سالی کا عرصہ اس نے ہمارا گزروا دیا. کیا یہ ہماری رب تھی؟ میں نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا کہ اگر یہ رب ہے تو اسے تو ختم کرو. ہمارا وقت رب العالمین نے بسر کیا. کیا غیرت ایمانی تھی لوگوں میں. تو فرمایا بالانصاب، اور وہ بت جن سے امیدیں وابستہ کر کے، وہ دکان ہو، وہ کوئی انسان ہو، وہ کوئی حکمران ہو، وہ کوئی سیٹھ ہو، وہ کوئی طاقتور ہو، وہ کوئی ہو، جس سے امیدیں وابستہ کر کے بندہ اللہ کی اطاعت چھوڑ دے اور اس کی اطاعت کرے، وہ بت ہے اس کے لیے. فرمایا یہ بتوں کے متعلقات سے بھی پرہیز کرو، بت پرستی کی طرف جانے والے راستے پر بھی مت جاؤ. والازلام، اور یہ لاٹری وغیرہ، رجسن، یہ بہت غلیظ کام ہے. بہت سے لوگوں کا مال لے کر آپ کھا گئے تو تھوڑا سا 2-4 لوگوں کو دے دیا، یہ ظلم ہے. یہ کوئی طریقہ دولت کمانے کا نہیں ہے، یہ لوٹ ہے. اور یہ گندے کام ہے. من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے. انسان میں ذرا برابر انسانیت باقی ہو تو اس طرح کے کام نہیں کرتا. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو خود شیطان بن جاتے ہیں. شیاطین الانس والجن، شیاطین الجن والانس آتا ہے یا انس والجن، جنوں اور انسانوں میں دونوں میں شیطان ہوتے ہیں. شیاطین الجن والانس، جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں. تو فرمایا یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو شیطان بن جاتے ہیں، جو انسان نہیں رہتے. فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، ان کے قریب بھی مت پھٹکو. کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جو ان کی طرف لے جانے والا ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. فلاح کا معنی
عربی میں کامیابی ہوتا ہے، اور جب قرآن کریم فلاح کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی، زندگی کے امور میں بھی، عند الموت، بعد الموت، میدان قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، ہر جگہ تمہیں کامیابی نصیب ہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور یاد رکھیں، نیکی کرنے کے لیے برائی کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح ایمان لانے کے لیے کفر سے بیزاری شرط ہے۔ ایک آدمی ایمان لے آتا ہے اور کفر پہ بھی قائل رہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کلمہ اسلام میں پہلے کفر کا انکار ہے، لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی پہلے تمام معبودوں کا انکار ہے، نفی ہے، اور اس کے بعد اثبات ہے کہ سوائے اللہ کے، یعنی ایک اللہ ہے عبادت کے لائق۔ تو جس طرح ایمان کے لیے کفر کا انکار ضروری ہے، اسی طرح نیکی کی توفیق اللہ سے پانے کے لیے برائی سے بچنا ضروری ہے۔ جو بھی بندہ برائی چھوڑ دے گا اللہ کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر، اللہ اسے نیکی کی توفیق عطا کر دے گا، اسے نیکی کی توفیق نصیب ہو، وہ نیکی کر سکے گا۔ سو فرمایا ایسے مشروب جو دماغ مختل کرتے ہوں، یا جوا، یا بت پرستی، یا یہ لاٹریاں وغیرہ، یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہے، یہ بہت گندے کام ہے، اور یہ شیطان کے کرنے کے کام ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ دکھائی تو انسان دیتے ہیں لیکن بن شیطان چکے ہوتے ہیں۔ ان سے بالکل الگ رہو، ان کے متعلقات کو بھی چھوڑ دو، فاجتنبوہ، اس طرف جو چیز لے جانے والی ہو اسے بھی چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، دنیاوی زندگی میں بھی، موت میں بھی، بعد الموت بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ کامیابی تمہیں نصیب ہوگی اگر تم شیطان کا اتباع چھوڑ دو گے۔ فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور ایک دوسرے سے بغض پیدا کرے۔ شیطان کی تو یہ آرزو ہوتی ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، وہاں نیکی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذات کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کے مال جان آبرو کو تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ جہاں دشمنی ہوتی ہے وہاں کوئی چیز نہیں بچتی۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف غصہ پیدا کر دے، شراب پلا کر، جوا کھلا کر۔ شراب پیو گے ہوش مختل ہو جائیں گے، کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں ہوگی، دوسرے تمہارے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے، خرابی شروع ہو جائے گی۔ جوا کھیلو گے، لوٹو گے مال دوسروں کا، رشوت میں لو گے، ناجائز طریقے سے لو گے، لوگوں کو شکایت پیدا ہوگی، پھر لینے والوں دینے والوں کے درمیان دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، اور جب تم آپس کی دشمنیوں میں مصروف ہو جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے بھی محروم کر دے گا اور اللہ کی عبادت بھی چھوٹ جائے گی۔ یعنی جب برائی اختیار کرو گے تو نیکی چھوٹ جائے گی۔ اب یہاں اللہ کریم نے ذکر اور صلاۃ کو ایک جملے، ایک آیہ مبارکہ میں اختیار کر کے فرمایا کہ ذکر اور یاد الہی ایک امر دائمی ہے، اور صلاۃ یا عبادت فرض ہے اپنے وقت کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ فرض ہے مومنین پر اپنے وقت پر۔ اب ہم ابھی اثر پڑھنا شروع کر دیں تو اثر کا وقت ہی نہیں ہوا، ہم فرض ہی نہیں ہوئی تو پڑھنا کیا؟
جب عصر کا وقت ہوگا عصر فرض ہوگی، اب ظہر کا وقت ہے اب ظہر فرض، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب فرض ہوگی۔ لیکن ذکر ایک دائمی امر ہے، یاد الہی، جو ہر لحظہ، ہر آن، ہر حال میں، ہر جگہ اللہ کی عظمت کو یاد رکھنے کا سبب بنے، ہر کام میں اللہ کی یاد موجود ہو، ہر بات میں عظمت الہی کا احساس ہو۔ تو فرمایا جب تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ گے اور ایک دوسرے کا مال لوٹنے لگ جاؤ گے، تم سے اللہ کی یاد بھی چھوٹ جائے گی، اللہ کی عبادتیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا تم باز آنا چاہتے ہو؟ اب باز آ جاؤ گے؟ یعنی یہ سب جاننے کے بعد تو تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ اب ہمارا آج کا جو مسئلہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، ہمارے معالج اور طبیب جو ہوتے تھے وہ مرض کا سبب دریافت کرتے تھے۔ بخار ہے جی کسی کو، اب اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں کچھ خرابی آ گئی، اس وجہ سے بخار ہو گیا، ٹھنڈ لگ گئی اس وجہ سے بخار ہو گیا، کوئی چیز کھا لی ایسی جس سے بخار ہو، تو وہ مختلف اسباب ہوتے تھے بیماری کے، وہ سبب تلاش کرتے تھے۔ اب چوٹ لگی ہے اور اس میں زخم بن گیا ہے، اس کی وجہ سے بخار ہے، تو وہ زخم کا علاج کرتے تھے، جب زخم ٹھیک ہوتا تھا بخار بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح کوئی چیز کھا لی تو وہ اس کا معدے کا علاج کرتے تھے، وہ ٹھیک ہوتا تو بخار بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب آج کا جو جدید طریقے علاج ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی دوا دو جس سے ایک دفعہ تو بخار اتر جائے، ٹیکا لگا دو، گولی دے دو، پھر گھنٹے بعد ہوتا ہے پھر ہو جائے پھر لگا دیں۔ یہی علاج آج کل ہم اس کا کر رہے ہیں، دہشت گردی کا بھی۔ حالانکہ ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی علاج بھی کیا جائے تو اس کے ساتھ مستقل علاج بھی ہونا چاہیے تاکہ بیماری دوبارہ نہ آئے۔ اب ہم نے آخری علاج دریافت کر لیا کہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں فوج بھیج دو، فوج دہشت گردوں کو مار دے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب فوج واپس آئے گی تو وہاں امن ہو جائے گا، اور اگر امن نہیں ہوگا تو کیا فوج ساری عمر وہیں رہے گی؟ اب سوات مالا کنڈ میں فوج نے امن قائم کیا، اب فوج وہیں بیٹھی ہے، جب تک بیٹھی ہے امن ہے، جب واپس آئے گی پھر وہی حال۔ اب وزیرستان میں ہے، وہاں چلو دہشت گردوں کو مار رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، لیکن مستقل حل تو نہیں ہے، فوج نکلے گی تو پھر وہی حال ہو جائے گا، یا پھر فوج وہاں بیٹھ رہے۔ اور اب وہ مرض پھیلتے پھیلتے کوئی سوات مالا کنڈ وزیرستان تک نہیں رہا، پورے ملک میں کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی دکان، کوئی بازار، حتیٰ کہ کوئی مسجد، کوئی سکول، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں۔ تو کیا یہ ساری جگہ ہم اتنی فوج بنائیں گے کہ ساری جگہ پہ، ہر جگہ سکولوں میں، مدرسوں میں، مساجد میں، بازاروں میں ہر جگہ فوج کھڑی ہوتی پھرتی پہرا دیتی رہی؟ تو ممکن نہیں۔ مستقل علاج جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال ظلماً لینا چھوڑ دو، لوگوں کو انصاف دو، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرو، لوگوں کو جو حق اللہ نے دیے ہیں وہ لوگوں کو تو وہ کوئی دینا نہیں چاہتا۔ یہاں انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ اللہ توکل بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، کوئی سرکاری حفاظت ہمیں حاصل نہیں۔ وہاں ایک ایک سرکاری بندے پر کروڑوں روپے کی بلٹ پروف گاڑی اور سینکڑوں محافظ، اور وہ کروڑوں روپے کی بندوقیں لے کر کھڑے ہیں ایک بندے کو بچانے کے لیے، اور پورے ملک کی کروڑوں کی آبادی اللہ توکل جی رہی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ امراء کے محلات پر پہرے لگے ہوں اور غریبوں کے بچوں کے سکول بھی بموں کے دھماکوں سے اڑ رہے ہوں؟ تو یہ کون سا انصاف ہے؟ امراء کے محلات پہ ساری حکومت زور لگا رہی ہو اور غریبوں کی مساجد بھی تباہ ہو رہی ہوں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر یہ بے انصافیاں آپ ختم نہیں کریں گے تو ایک جھاڑی جس پر کانٹے اگتے ہیں یا جس پر کوئی ایسی زہریلی
کو زہریلے پھول لگتے ہیں، اس کی جڑ ختم نہیں کریں گے تو وہ پھول کاٹ دیں گے، 4 کانٹے کاٹ دیں گے تو اگلے سال پھر ہو جائیں گے، پھر اگ جائیں گے۔ یعنی صرف وہ 10 کانٹے کاٹنے سے یا 2 پھول اکھیڑنے سے تو بات ختم نہیں ہوگی جب تک اس پودے کو جڑوں سے نہیں اکھاڑیں گے۔ تو ہمارا اصل مسئلہ ناانصافی۔ انگریز نے یہ ملک فتح کیا تھا چوری سے یا زوری سے یا دھوکے سے، وہ فاتح تھا، ہم مفتوح تھے۔ اس نے بنگال سے افغانستان تک، ہمالیہ سے دکن تک بر صغیر پر قبضہ کر کے ایک غلامانہ نظام بنایا تھا۔ اس سے پہلے بر صغیر میں مسلمان حکمرانوں کے بنائے ہوئے نظام عدل اور نظام حکومت جاری و ساری تھے۔ لگ بھگ کم و بیش 700 سے 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس نے وہ سارے ختم کر کے ایک سلیوری سسٹم جسے انگریزی میں کہتے ہیں غلامانہ نظام بنایا تھا۔ یاد رکھیں غلامانہ نظام میں اور ملازمت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سرونٹ انگریزی میں جسے کہتے ہیں ملازم کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کے اوقات کار ہوتے ہیں، اس کا مخصوص کام ہوتا ہے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ سلیو جسے کہتے ہیں غلام، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا، نہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے، نہ کام مخصوص ہوتا ہے، نہ اوقات کار ہوتے ہیں۔ رات دن کام کرتا ہے، جو کہو وہی کام کرنا ہے، اور زندہ رہنا ہے، جو کھلا دو، جو کپڑا دے دو، بس ختم۔ وہ مالک کی مرضی، اسے کیا ہے۔ انگریزوں نے بر صغیر کی پوری آبادی پر غلامانہ نظام حکومت قائم کیا، جس میں سارا بر صغیر غلام تھا، کام کرتا تھا، جو آمدن ہوتی تھی وہ تاج برطانیہ کو جاتی تھی۔ انگریز چلا گیا جس سبب بھی گیا، وہ لمبی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑتے۔ لیکن کیا انگریز کے جانے کے بعد ہم آزاد ہو گئے؟ اصل ہمارا مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہوئے۔ انگریز چلا گیا اور جو اس کی جگہ مقامی لوگ آئے، انہوں نے وہی غلامانہ نظام ہم پر پچھلے 62 سالوں سے مسلط کر رکھا۔ پورا ملک غلام ہے اور صرف وہ لاٹ جو حکومت کرتی ہے وہ مالک بنی ہوئی ہے۔ اب پورا ملک مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہ پیسے لے کر عیاشی کرتے ہیں۔ ہر چیز پہ ٹیکس ہیں اور عجیب سے ٹیکس ہیں۔ میری ذاتی رائے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہمارے ٹیکسوں کی جو نظر نہ آنے والے انویزیبل ٹیکس ہیں وہ 70% سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی آپ 100 روپے کی جو چیز خریدتے ہیں، وہ چیز آپ کو 30 روپے میں ملنی چاہیے اگر وہ ٹیکسز نہ ہوں۔ تو اتنے زیادہ ٹیکسز کس لیے ہیں؟ حکمران عیش کرتے ہیں، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، سرمایہ جمع کرتے ہیں، ملک سے باہر لے جاتے ہیں، باہر کارخانے لگاتے ہیں، باہر دولت جمع کرتے ہیں، باہر بال بچہ رکھتے ہیں، بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں۔ کتنا عجیب ملک ہے کہ جس کے حکمرانوں کے گھر بھی باہر ہیں، کارخانے بھی باہر ہیں، بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، اقتدار ملے تو یہاں آ جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں، دوسرا جس کو اقتدار ملتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے۔ یعنی پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس پر ابھی تک غیر ملکیوں کی حکومت قائم ہے۔ پہلے انگریزوں کی تھی، اس کے جانے کے بعد ابھی تک غیر ملکیوں کی قائم ہے۔ ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، اسے دیکھ لیں، انہوں نے اگر وہ نظام بدلا نہیں تو انگریز والا نظام رہنے بھی نہیں دیا۔ اب ان کی ایک مصیبت ہے، ہندو کی مصیبت یہ ہے کہ اس کا اپنا مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، لیکن انہیں جہاں بھی اس سلیوری سسٹم نے تکلیف دی انہوں نے تبدیل کر دیا، انہوں نے بہت سا بدل کر اپنے مزاج کے مطابق ڈھال دیا۔ یہاں کسی نے ایک حرف بھی نہیں بدلا، وہی انگریز کا غلاموں والا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ پیدا یہاں ہوئے تھے،
انہوں نے جا کر انگریز کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، گھر وہاں بنا لیے، کارخانے وہاں لگا لیے، بچوں کو وہیں پڑھاتے ہیں، حکومت کرنے یہاں آ جاتے ہیں، اور ہم زندہ باد مردہ باد کر کے ووٹ دیتے رہتے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس کی۔ پھر شکایت کیوں؟ تو اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک آزاد نظام وضع کریں جس میں ہر بندے کے حقوق کا تحفظ ہو۔ محلوں میں رہنے والوں کے حقوق ہیں تو خانہ بدوشوں کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، اسی زمین پر بستے ہیں۔ امیروں کے حقوق ہیں تو غرباء کو بھی اللہ نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ امیروں کے بچوں کے لیے تو اعلیٰ ترین کالج اور ہزاروں کی فیسیں ہیں، غریب کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ اس کے سکول میں کبھی سکول نہیں ہے، سکول ہے تو استاد نہیں ہے، استاد ہے تو کتاب نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا سوائے بربادی اور تباہی اور لڑائی کے؟ تو ان اسباب کی طرف کوئی آتا نہیں، انہیں ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی تک یہ کوشش ہے کہ ان کے منہ بند کر دو یا منہ ان کا گولی سے اڑا دو، لیکن یہ اتنے منہ ہیں کہ یہ اب 20-21 کروڑ لوگ ہو گئے، 20-21 کروڑ لوگوں کو مار دو گے تو حکومت کس پر کرو گے؟ اللہ کی مخلوق تمہارے مارنے سے تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ بہتر علاج یہی ہے کہ اب اس 62 سالہ غلامانہ نظام کو بدل کر سب سے بہتر ہے کہ اللہ کریم کا اور اللہ کے رسول کا لایا ہوا نظام نافذ کرو، اس لیے کہ تم مسلمان ہیں اور ہم نے اسی وعدے پہ یہ ملک حاصل کیا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر کوئی آزادانہ نظام تو بناؤ، لوگوں کو زندہ رہنے کی گنجائش تو دو، دم لینے کی گنجائش تو دو۔ یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر مار کے دیکھ لو کب تک جنگ سے جنگ ختم ہوتی ہے، آگ سے آگ کب تک بجھاتے ہو۔ انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے یقیناً کہ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرے اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرو۔ کیا آج شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے مورے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، لاٹریاں بھی ڈالتا ہے، لوٹ رہا ہے لوگوں کو، رشوتیں بھی لیتا ہے، دھوکے سے لوگوں کا مال لے لیتا ہے، اور کوئی اسے پوچھنے والا ہے، کوئی اس کا احتساب۔ غریب آدمی اگر غلطی سے اشارہ بھی کراس کر جائے تو پکڑا جاتا ہے، امیر اربوں روپے کھا جائے تو اس کے لیے NRO آ جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ لاکھوں آدمیوں کو قتل کر دے، تباہ کر دے، ملک کو برباد کر دے، ملک سے غداری کرے، اس کے لیے معافی نامہ آ جاتا ہے۔ اگر یہ حال ہوگا تو نتائج ایسے ہی ہوں گے۔ آج جو کچھ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کوئی نیکی نہیں، یہ شیطان ہم سے کھیل رہا ہے۔ یہ کون سی نیکی ہے کہ بچیوں کے سکول میں بم پھاڑ دیا اور معصوم بچیوں کو مار دیا؟ یہ کون سی نیکی ہے کہ مسجد میں گولیاں برسائیں اور نمازیوں کو حالت نماز میں شہید کر دیا؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو لوگ شیطان کے کہنے پہ آ کے اس کی بات مان کر رہے ہیں؟ اور علاج کرنے والے جو ہیں وہ علاج بھی کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنی عیاشی چھوڑنا نہیں چاہتے، لوٹ مار سے باز آنا نہیں چاہتے، لوگوں کے حقوق چھیننے سے باز نہیں آنا چاہتے۔ تو دیکھیں اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خود اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے اور ان مصیبتوں سے ہمیں اپنی پناہ اور امان میں رکھے۔ لیکن ہمیں یاد رکھو اس طرح شیطان تم سے کھیلے گا، تمہیں دشمنی میں مبتلا کر دے گا اور اللہ کی یاد بھلا دے گا اور اللہ کی عبادت سے روک دے گا۔ جو لوگ یہ قتل عام کر رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کب کر سکیں؟ انہیں اللہ کب یاد ہے جب وہ اللہ کی مخلوق پر آگ اور خون برسا رہے ہیں، بچوں کو یتیم اور خواتین کو بیوہ کر رہے ہیں اور بچوں مردوں عورتوں کو بازاروں کو اجاڑ رہے ہیں، انہیں کب اللہ یاد ہے؟ تو فرمایا یہی شیطان چاہتا ہے
کہ تم پر یہ مصیبتیں نازل کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.